باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد علی اہلہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ پروگرام جس کا عنوان ہے بہار رمضان اور قرآن، اور ہم اپنے اس پروگرام میں ماہ مبارک رمضان کے ہر دن کی دعا کے ساتھ ساتھ کوئی ایک داستان بھی آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرتے ہیں، لہذا سب سے پہلے تمام ناظرین کرام سے گزارش ہے کہ وہ 26ویں دن کی دعا ترجمے کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا وذنبی فیہ مغفورا وعملی فیہ مقبولا وعیبی فیہ مستورا یا اسمع السامعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود میری کوشش کو اس میں قبول کر لے اور میرے گناہوں کو بخش دے اور عمل کو قبول کر دے اور میرے عیب کو پوشیدہ کر دے، اے سب سے زیادہ سننے والے۔ دعا کے بعد اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی طرف کہ جہاں ہم آپ حضرات کی خدمت میں کوئی داستان بیان کرتے ہیں، اور 2 روز سے آپ حضرات کی خدمت میں جناب عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کچھ باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام سیکنڈ لاسٹ پیغمبر اور صاحب نبوت، صاحب کتاب۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ خصوصیات قرآن مجید نے ذکر کی ہیں، ان میں سے ایک صفت اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ نبیوں کے سلسلے میں اس بات کو بہت اہم سمجھا گیا اور اس بات کو ضروری سمجھا گیا کہ ہر جانے والا نبی اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دے کر جاتا تھا، جیسا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جانے سے پہلے یہ اعلان کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی مبشرن برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں ایک رسول کی بشارت دے رہا ہوں، میرے بعد جو رسول آنے والا ہے ان کا نام احمد ہے۔ یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت، خوشخبری، گڈ نیوز یہ دے کر گئے، اور یہ اس سلسلے کا ایک اہم طریقہ اور ایک اہم راستہ ہے کہ ہر جانے والا نبی اپنے بعد آنے والے نبی کی خوشخبری سنا کر جاتا ہے، اور ہر بعد میں آنے والا نبی اپنے سے پہلے جانے والے کی تصدیق کرتا ہے، تاکہ اس سلسلے میں ایک مضبوطی اور ایک پائیداری قائم ہو۔ کیونکہ اگر جانے والا بغیر بتائے جا رہا ہے اور آنے والا بھی کسی اپنے سے پہلے جانے والے کی کوئی نشاندہی نہیں کر رہا ہے، تو یہ ایک عجیب سا سلسلہ محسوس ہوگا۔ لہذا اس سلسلے میں اہم اور جس بات پر زور دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ہر جانے والا آنے والے کی بشارت دے کر جا رہا ہوتا ہے، اور ہر بعد میں آنے والا اپنے سے پہلے کام کر کے جانے والے کی تصدیق کرتا تھا، یا ان کو جو ہے وہ کہتا تھا کہ ہاں وہ بھی ہمارے ہی سلسلے کے ایک فرد الہی اور نمائندہ الہی تھے، عہدہ الہی سے سرفراز تھے۔ تو اس طرح سے اس سلسلے کا ایک بہت اچھا اہم طریقہ اور راستہ تھا کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے انسانیت کے درمیان نبوت اور رسالت کو انٹروڈیوس کرایا۔
تو آج جناب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو سیکنڈ لاسٹ پیغمبر ہیں ان کے متعلق کچھ باتیں بیان کرنی ہیں، اور بات یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ہمراہ، اپنے حواریوں کے ساتھ ایک شہر سے گزر رہے تھے۔ حواریوں نے دیکھا اور نبی خدا سے یہ ریکویسٹ کی ہے، نبی خدا ہم یہاں خزانے کے نشانات محسوس کر رہے ہیں، بہتر یہی ہے کہ آپ ہمیں یہیں روک دیں اور آپ اپنے سفر کو جاری رکھیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں وہیں چھوڑا اور جناب عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ گئے۔ آگے بڑھنے کے بعد خود دن گزرا، رات ہوئی، تو رات کے وقت میں جناب عیسیٰ ایک بندہ مومن کے یہاں مہمان ہوئے، جہاں وہ بندہ مومن ایک دیہات میں اپنی زندگی گزار رہا تھا، اور ان کے ساتھ ان کی ایک بزرگ، ایک ضعیف العمر، ایک ضعیف والدہ بھی ان کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام ان کے یہاں مہمان ہوئے، اور وہ ان کی والدہ کے جو بہت ہی بزرگ اور ضعیف تھی، انہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتی ہی سمجھ گئی کہ یہ کوئی عظیم انسان ہے، ان کے چہرے سے نورانیت چمک رہی ہے، ان کی پیشانی پر زہد و تقوی کے نشان ہیں، یہ کوئی بہت ہی عظیم انسان ہے۔ اور یہ سمجھ جانے کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ خواہش ظاہر کی، یہ کہا کہ اے میرے بیٹے، یہ انسان جو ہمارے یہاں مہمان ہے یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، ان کی شخصیت بہت عظیم دکھائی دیتی ہے، ان کی پیشانی پر زہد و تقوی کے آثار نمایاں ہیں، لہذا ان کے ساتھ ان کی شان و شوکت کے اعتبار سے پیش آنا اور ان کے احترام میں کوئی کمی واقع نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ لڑکا جو اس ضعیف عورت کا تھا، یہ صبح ہی اٹھ کر جنگل و بیابان میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے جاتا تھا، اور اسے جنگل سے کاٹ کر بازار میں بیچ کر اپنے گھر اور اپنی والدہ کی زندگی گزار رہے تھے یہ لوگ۔ اور اسی سلسلے میں جناب عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کے درمیان اس سے معلوم کیا کہ بہت ہی غمزدہ اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمہارے دل میں غم کا ایک پہاڑ ہے جو امٹ رہا ہے، ایک سمندر ہے جو امٹ رہا ہے، اگر بہتر سمجھو تو مجھ سے بیان کر سکتے ہو۔ بندہ مومن نے اس ضعیف العمر عورت کے بیٹے نے کہا کہ اے بندے خدا، بیان تو کر دوں گا لیکن بیان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ میرے دل میں جو سمندر امٹ رہا ہے اس کا علاج صرف موت ہے، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ جناب عیسیٰ نے کہا کہ بیان تو کیجئے، ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل آئے۔ اس نے اپنا یہ غم جناب عیسیٰ سے بیان کیا کہ میں ایک روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچنے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں اس شہر کے بادشاہ کا محل پڑا، میں نے محل کو دیکھا، اور محل کو دیکھا تو میں نے بادشاہ کی بیٹی پر بھی میری نگاہ پڑ گئی، اور میں اس کا یعنی دل دادا یا میں اس کے حسن و جمال میں گرفتار ہو گیا۔ بس میری درد و دکھ اور میرا رنج یہی ہے کہ میں اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ نبی خدا نے کہا کہ بسم اللہ کر کے جاؤ بادشاہ کے دربار میں، اور آپ ان کی بیٹی کا پیغام لے کر چلے جاؤ۔ یہ شخص نبی خدا کی بات سن کر بادشاہ کے محل کی طرف دوڑا۔ دوڑنے کے بعد بادشاہ کے گیٹ کیپرز جو واچ مینس ہوتے ہیں انہوں نے روک لیا، اور روکنے کے بعد اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟
اس نے پورا ماجرا بتا دیا کہ میں بادشاہ کی بیٹی سے عقد کا پیغام لے کر آ رہا ہوں، میں بادشاہ سے ملاقات کروں۔ وہ لوگ اس کی بات سن کر ہنسے اور مذاق ہی مذاق میں، تاکہ اس کی بات سن کر بادشاہ سلامت بھی ہنسے، اسے بادشاہ کی دربار میں لے گئے۔ بادشاہ نے اس کی بات کو سنا اور سننے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم پیغام عقد لے کر آ ہی گئے ہو تو اس کا مہر یہ ہے۔ یاقوت، ہیرے جواہرات، سونا اور چاندی کی ایک بہت بڑی مقدار اس نے بیان کی، اور یہ بات سن کر اس نے کہا کہ میں ابھی کچھ دیر کے بعد تمہاری اس بات کا جواب دوں گا۔ یہ بات سن کر یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اعجاز خداوندی اور وہ مرکل آف گوڈ جو پروردگار عالم نے انہیں عطا کیا تھا، اس کے ذریعے سے انہیں ہیرے جواہرات اور سونا اور چاندی اتنی ہی مقدار میں جتنی اس نے مانگی تھی عطا کی، اور وہ انسان اسے سب کو اٹھا کر بادشاہ کے یہاں لے گیا۔ بادشاہ نے دیکھا تو وہ بہت حیران ہوا، اور حیران ہونے کے بعد اس نے بہرحال اس ریکویسٹ کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد یہ شخص جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اپنا عقد پڑھوانے کے لیے بادشاہ کے محل میں لے کر چلا گیا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کا عقد کر دیا اور اپنے تمام حکومت کے آدمیوں سے یہ انٹروڈیوس کرا دیا کہ یہ میرا یعنی سن آف لا ہے، اور میرے بعد یہی میری جگہ پر آنے والے ہیں۔ اور بادشاہ نے تمام عمال حکومت اور حکومت کے کارندوں سے اپنے داماد کی بیعت بھی کرا دی، اور کچھ دنوں کے بعد بادشاہ دنیا سے چلا بھی گیا۔ مگر یہ شخص کہ جسے اتنی بڑی عزت حاصل ہوئی، جو ایک دم مزدور سے بادشاہ بن گیا، اس نے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال کیا، اے بندہ مومن، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے یہاں جب یہ کمال ہے کہ آپ ایک مزدور کو 2 دن کے اندر بادشاہ بنا سکتے ہیں، تو آپ خود اتنی سادہ زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ کتنا بہترین سوال ہے۔ تو جناب عیسیٰ نے جواب دیا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اس ذات لافانی یعنی ہم مالک کی ذات سے وابستہ ہے، اور جب ہم اس کی ذات سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ فنا ہونے والی دنیا اور اس کی دولت سے کوئی سروکار نہیں رہ جاتا۔ لہذا دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس چیز کو اہم سمجھ رہے ہیں۔ نبی خدا نے کتنا عظیم درس دیا کہ یہ دولت دنیا، یہ بادشاہت، یہ عہد و یہ شہرت، یہ سب کچھ یہ صرف اس کے لیے ہو سکتا ہے جو دنیا کو اہم سمجھ رہا ہو، لیکن ہم تو اس ذات لافانی اور اس ذات اور اس قدرت مطلقہ سے وابستہ ہیں کہ جس کو کبھی زوال ہے ہی نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ کائنات فنا ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، مگر وہ باقی رہے گا۔ لہذا ہم تو اس سے وابستہ ہیں، ہمارے لیے تو وہی سب کچھ ہے، ہماری نگاہوں میں اس کا حکم ہی سب سے بڑی بات ہے۔ وہ اگر حکم دیتا ہے تو ہم اس کے حکم کے سامنے پوری دنیا کو ٹھکرا دیتے ہیں، تو لہذا یہ ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ اور اسی بات کی طرف امام حسین علیہ السلام نے بھی اشارہ کیا تھا کہ جہاں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب آپ مدینے سے کربلا کی طرف ہجرت کر رہے تھے، کربلا سے مدینے سے مکہ مکرمہ گئے، اور مکہ مکرمہ میں آپ نے عرفات، دعائے عرفہ کی تلاوت فرمائی، جو امام حسین علیہ السلام سے مخصوص دعا ہے۔ دعائے عرفہ کی تلاوت فرمائے، اور اس میں آپ نے یہی کہا کہ میرے مالک، اس نے کیا پا لیا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھو دیا جس نے تجھے پا لیا۔ بس یہ مالک کی ذات سے متمسک ہو جانا، مالک کی ذات سے وابستہ ہو جانا ہی بہت بڑی دنیا و آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور اسی کی طرف جناب عیسیٰ نے بھی اشارہ کیا،
اور اسی کی طرف امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے سفر ہجرت میں مکہ مکرمہ میں دعا پڑھتے ہوئے اشارہ کیا، مالک ما وجدک من فقدک وما فقدک من وجدک، مالک اس نے کیا کھو دیا جس نے تجھے پا لیا، اور اس نے کیا پا لیا جس نے تجھے کھو دیا۔ لہذا تمام ناظرین کرام کی خدمت میں مالک کی بارگاہ میں دعا ہے، اور مومنین سے یہ کہنے کو دل چاہ رہا ہے کہ سب سے بڑی دولت ایمان اور تقوی کی دولت ہے۔ یہ دنیا تو زوال پذیر اور مٹنے والی چیز ہے، لہذا دین اسلام اس چیز کی بھی مخالفت نہیں کرتا کہ دنیا نہیں کمانی چاہیے، مگر سب کچھ دنیا ہی کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو آئیے بس انہی چند باتوں کے بعد اپنے مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں ماہ مبارک رمضان کی تمام برکتوں، رحمتوں اور مغفرت ہمارے شامل حال فرما، اور ہماری عبادت، نماز، روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔